اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، میں نے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، محشر کے میدان میں ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے بیک وقت کئی مسائل کا حل اور کئی مشکلات کو آسان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جہاں عظمت امامت کو ظاہر کیا ہے، وہیں یہ بھی بتا دیا کہ محشر کے میدان میں ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یعنی محشر کے میدان میں جب انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس وقت ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ پروردگار عالم نے کہا کہ ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ محشر کے میدان میں ہم بلائیں گے۔ تو عزیزان محترم، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر انسان کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اس آیت کے ذریعے سے پروردگار نے یہ پیغام دیا کہ زمانے کی قید نہیں ہے کہ کس زمانے کے انسان کو ہم بلائیں گے، اور نہ مکان کی قید ہے کہ کس جگہ کے رہنے والے کو بلائیں گے۔ معلوم ہوا کہ زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہے یہ آیت، اور اس کا مفہوم زمان اور مکان کی سرحدوں میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ سن 2020 میں جو لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں ہم انہیں ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اور نہ یہ کہا کہ ہم ہندوستان والوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، نہ یہ کہا کہ پاکستان والوں کو ہم ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، نہ یہ کہا کہ ہم امریکہ والوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، نہ یہ کہا کہ ہم لندن والوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، نہ یہ کہا کہ ہم کینیڈا والوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یعنی نہ کسی زمانے کی قید ہے اور نہ کسی ملک کی قید ہے، نہ سرحد کی قید ہے، نہ جگہ کی قید ہے، بلکہ ہر انسان کو وہ کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتا ہو، ہر انسان کو وہ کسی بھی زمانے سے تعلق رکھتا ہو، ہم اسے اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو عزیزان محترم، معلوم ہوا کہ انسان اور امام کا بڑا گہرا ارتباط ہے، انسان اور امام کا بڑا گہرا انسلاک ہے، انسان اور امام کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر آج کے زمانے میں انسان پائے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے از روئے قرآن کہ پھر کوئی نہ کوئی امام بھی ہوگا۔ جہاں تک انسانیت کا سلسلہ جائے گا وہاں تک امامت کا سلسلہ جائے گا۔ اب اگر انسان موجود ہے تو امام بھی موجود ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں تک انسانیت کا سلسلہ جائے گا وہاں تک امامت کا سلسلہ ہے۔ یعنی انسانیت کسی بھی زمانے میں امامت کے بغیر نہیں ہے۔ ہر زمانے میں انسان ہے تو ہر زمانے میں امام بھی موجود ہے۔ اب عزیزان محترم، میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ امام بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔
کچھ امام تو وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے امام بنایا ہے، اور کچھ امام وہ ہیں جنہیں بندوں نے امام بنایا ہے۔ تو جنہیں اللہ نے امام بنایا ہے وہ انسانوں کو جنت کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور جنہیں بندوں نے امام بنایا ہے وہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو انسان جس طرح سے خود مختار ہے اپنے اس امر میں کہ وہ جسے چاہے اپنا امام بنائے، چاہے تو اسے اپنا امام بنائے جسے عوام نے منتخب کیا ہے، اور چاہے اسے امام بنائے جو منصوص من اللہ ہے، جو محفوظ عن الخطا ہے۔ تو اب عزیزان محترم، یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کو کون سا امام چاہیے، جو بندوں نے بنایا ہے وہ امام، یا جو اللہ نے بنایا ہے وہ امام۔ جو اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ درجہ عصمت پہ فائز ہے، اور جو بندوں کی طرف سے بنایا گیا ہے وہ خاطی ہے، وہ گنہگار ہے، اس سے امکانات خطا و گناہ ہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے، دین آپ کو معصوم سے چاہیے یا خطا کاروں اور گنہگاروں سے چاہیے، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اور قرآن نے یہ بتا بھی دیا کہ امام دو قسم کے ہیں، کچھ امام اچھے ہوتے ہیں، کچھ امام برے ہوتے ہیں۔ سورہ انبیاء میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ پروردگار نے کہا کہ کچھ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے امام بنایا ہے، جنہیں ہم نے ہادی بنایا ہے، جنہیں ہم نے پیشوا بنایا ہے، اور وہ ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، اور وہ اقامت صلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہی تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے عبادت گزار بندے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنی طرف سے امام بنایا ہے، جو منصوص من اللہ ہیں۔ تو جو منصوص من اللہ ہیں، محفوظ عن الخطا ہیں، وہ امام وہ ہیں جو لوگوں کو جنت کی طرف لے کر جائیں گے۔ اب دوسری قسم کیا ہے؟ سورہ قصص میں پروردگار نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مَقْبُوضِينَ۔ پروردگار نے فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں لوگوں نے امام بنایا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یوم القیامت لا ینصرون، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہم قیامت میں محشر کے میدان میں کوئی مدد نہیں کریں گے۔ توجہ چاہتا ہوں، اور صرف یہی نہیں کہ ہم ان کی مدد نہیں کریں گے، وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً یوم القیامہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں لوگوں نے امام بنایا ہے، ہم نے ان کے پیچھے قیامت تک کے لیے لعنت کو لگا دیا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیں نا کہ جنہیں لوگوں نے امام بنایا اور انہیں نے امامت کو ایکسیپٹ کر لیا، تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیچھے ہم نے قیامت تک کے لیے لعنت لگا دی ہے۔ اب اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ منصوص من اللہ کون ہیں اور لوگوں کے بنائے ہوئے کون ہیں، تو یاد رکھیے ہم نے 9 ربیع الاول اسی دن کے لیے مخصوص رکھی ہے۔ توجہ ہے نا، ہم ان پہ لعنت بھیجتے ہیں جنہیں لوگوں نے بنایا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ نے جنہیں امام بنایا ہے وہ لوگ ہیں انعمت علیہم، جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں اور نعمتوں کا مرکز انہیں قرار دیا ہے، اور دنیا کے بنائے ہوئے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنتیں نازل کی ہیں اور ان کی ذات کو لعنت کا مرکز قرار دیا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہر زمانے میں ہر عہد میں 2 طرح کے امام ہوتے ہیں، ایک اچھا امام، ایک برا امام۔ آئیے پھر قرآن مجید سے ہی ایک تمثیل دے کر بات کو آگے بڑھاؤں۔ پوری توجہ چاہتا ہوں اپنے سننے والوں کی۔ 2 طرح کے امام ہیں، میں نے عرض کیا، ایک اچھے امام، ایک برے امام۔ ایک وہ لوگ جنہیں اللہ نے بنایا، ایک وہ لوگ جنہیں نے خود امامت کو منتخب کر لیا اور لوگوں نے انہیں اپنا امام بنا لیا۔ تو اب آئیے عزیزان محترم، عہد موسیٰ و فرعون میں یہ 2 امام ہیں، ایک وہ ہے جسے اللہ نے بنایا ہے موسیٰ، ایک وہ
جسے لوگوں نے بنایا ہے فرعون. ایک اچھا امام ہے موسیٰ کی شکل میں, ایک برا امام ہے فرعون کی شکل میں. اب آئیے اچھے اور برے امام کا فرق بھی دیکھ لیں کیا ہوتا ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں. اللہ نے کیا کہا ہے, یوما ندعو کل اناس بامامہم, ہم محشر کے میدان میں ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اب اگر آپ کو اچھے امام کے ساتھ محشر کے میدان میں جانا ہے تو منصوص من اللہ, جس امام کو اللہ نے بنایا ہے اسے منتخب کرنا ہوگا. اور اگر برے امام کے ساتھ جانا ہے جسے بندوں نے بنایا ہے اس کو منتخب کر لیں. آئیے دو امام اپنے اپنے وقت کے آپ کے سامنے ہیں. ایک کا نام ہے موسیٰ, ایک کا نام ہے فرعون. ایک اچھا امام, ایک برا امام. اب قرآن مجید سورہ شعراء, توجہ چاہتا ہوں. پروردگار عالم نے قرآن میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو مختلف مقامات پر بیان کیا ہے. راوی کہتا ہے موسیٰ اور فرعون, موسیٰ کو ان کے اصحاب نے کہا, موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا, کیا کہا کہ اے موسیٰ ہم رات کی تاریکی میں چلو اس شہر کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ فرعون کا شہر ہے, یہ ظالم کا شہر ہے, اس نے ہم پر بڑا ظلم کیا ہے. تو موسیٰ نے کہا اگر تم سب راضی ہو کہ ہم اس شہر کو چھوڑ دیں تو ٹھیک ہے, ہم اس شہر کو چھوڑ دیتے ہیں. رات کی تاریکی میں موسیٰ کے 3 لاکھ اصحاب, توجہ چاہتا ہوں, فرعون کے شہر کو چھوڑ دیتے ہیں. اچھا اگر شہر سے 2 4 5 لوگ چلے جائیں تو عین ممکن ہے کسی کو خبر نہ ہو, لیکن 3 لاکھ لوگ ایک ساتھ شہر کو چھوڑ دیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حاکم وقت کو پتہ نہ لگے؟ فوراً فرعون کو اس کا علم ہو گیا کہ موسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ 3 لاکھ لوگوں کے ساتھ میرے شہر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو فرعون نے کہا خبردار موسیٰ جانے نہ پائیں, موسیٰ کا اور ان کے ساتھیوں کا پیچھا کیا جائے. اور فرعون خود اس لشکر کی قیادت کر رہا ہے. اب فرعون کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ فرعون کے ساتھ ہیں 10 لاکھ لوگ. توجہ رہے, 3 لاکھ کا پیچھا کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ 10 لاکھ لوگ. اور آگے آگے موسیٰ کا لشکر, پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر. اب دریائے نیل کے قریب موسیٰ کا لشکر پہنچ رہا ہے. لشکر والوں کے حوصلے پست ہونے لگے. جیسے ہی دریائے نیل کے قریب پہنچے کہنے لگے موسیٰ, قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. توجہ چاہتا ہوں, یہی قرآن کے الفاظ ہیں. سورہ شعراء میں پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ موسیٰ کے تم نے تو ہمیں یہاں لا کر پھنسا دیا. بھائی توجہ چاہتا ہوں, موسیٰ تم نے تو ہمیں یہاں لا کر پھنسا دیا. موسیٰ نے کہا کیوں, میں نے کیوں پھنسا دیا؟ بھائی کیا ہوا؟ کہ اس لیے پھنسا دیا آپ نے یہاں لا کر کہ آگے ہے سمندر اور پیچھے ہے فرعون کا لشکر. آگے جائیں تو بھی موت سمندر میں, پیچھے جائیں تو فرعون کا لشکر تو بھی موت. یعنی ہمیں تو 2 پارٹوں کے درمیان میں آپ نے ایسا لا کے پھنسایا ہے کہ ہر طرف موت ہی موت ہے. آگے جائیں تو بھی موت, پیچھے جائیں تو بھی موت. لفظ کیا استعمال کیا قرآن نے؟ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. موسیٰ تم نے ہمیں پھنسا دیا. بھئی الزام کس کے سر لگا رہے ہیں؟ جناب موسیٰ کے سر. توجہ ہے نا کہ آپ نے ہمیں پھنسا دیا. اچھا لایا کون تھا جگہ کے؟ موسیٰ تو سو رہے تھے. بھئی اصحاب نے ہی تو آگے جگایا تھا کہ چلیے یہ مناسب وقت ہے شہر چھوڑنے کا. تو موسیٰ نے کہا تم تیار ہو تو ٹھیک ہے. توجہ چاہتا ہوں, تو معلوم ہوا اصحاب لائے خود. اور جب سمندر سامنے آیا, لشکر پیچھے سے آ گیا, تو گھبرا کے الزام کس پہ لگانے لگے؟ نبی پر. بھائی توجہ چاہتا ہوں, توجہ چاہتا ہوں. اسی دن سے خدا کی قسم اصحاب قابل اعتبار نہیں رہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. الزام نبی پہ لگا رہے ہیں کہ آپ نے ہم کو پھنسا دیا. توجہ چاہتا ہوں. اب موسیٰ نے کہا گھبراؤ مت, پریشان نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پہ وحی نازل کی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ. توجہ چاہتا ہوں. اَنِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ.
کہا کہ ہم نے موسیٰ پہ وحی نازل کی کہ موسیٰ اپنے عصا کو پانی پر مارو، پانی پر راستے بن جائیں گے۔ جناب موسیٰ نے پانی پر عصا کو مارا، راستہ بن گیا۔ جیسے ہی راستہ بنا، جناب موسیٰ نے کہا گھبراؤ مت، میں نے تم سے کہا تھا نا میری قیادت میں ہو، میرے ساتھ ہو، آؤ۔ راستہ بنا دیا، چلو اس راستے پر۔ تو کہنے لگے موسیٰ ہم کیسے اس راستے پہ چلے جائیں؟ توجہ، راستہ ایک بنایا ہے آپ نے، اور ہم کتنے لوگ ہیں معلوم ہے آپ کو؟ 12 قبیلوں کے لوگ ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، کتنے قبیلوں کے؟ 12 قبیلوں کے لوگ۔ تو کہا اور ہمارا دستور ہے کہ جس راستے پہ ایک قبیلہ جاتا ہے دوسرا نہیں جاتا، ہم سب کو الگ الگ راستے چاہیے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اللہ کہتا ہے میں نے پھر موسیٰ پہ وحی نازل کی، أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اے موسیٰ پھر سے مارو عصا پانی پر۔ پھر مارا، کہ جتنی بار مارو گے اتنے راستے بن جائیں گے۔ 12 راستے بن گئے۔ کہا آؤ اب اپنے اپنے راستے پر آؤ۔ تو کہنے لگے ابھی بھی نہیں جائیں گے ہم۔ توجہ دیکھیں، ادھر لشکر فرعون قریب ہو رہا ہے، ادھر قوم یہاں ناز و نخرے دکھا رہی ہے کہ ہم اس پر نہیں جائیں گے، ہم ایسے نہیں جائیں گے، ہم ویسے نہیں جائیں گے، ہمیں الگ الگ راستے چاہیے۔ الگ الگ راستے بنا دیے موسیٰ نے۔ تو کہنے لگے ہم ایسے کیسے چلے جائیں، یہ اس راستے پہ جائیں گے، وہ اس راستے پہ جائیں گے، ہم اس راستے پہ جائیں گے، اور جب ہم پانی کے اندر چلے جائیں گے تو پتہ کیسے لگے گا کون بچا کون ڈوب گیا؟ بھائی توجہ چاہتا ہوں۔ کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا یہ جو پانی کی دیواریں ہیں نا، ان میں کھڑکیاں بنائی ہے، ٹرانسپیرنس دیواریں بنائی ہے، تاکہ ہم ادھر والے ادھر والوں کو دیکھ سکیں، ادھر والے ادھر والوں کو دیکھ سکیں، ہم سب دیکھ سکیں کون بچا کون ڈوبا۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں۔ تو آواز قدرت آئی، موسیٰ گھبراتے کیوں؟ پھر عصا مارو پانی پر۔ اب جو پانی پر عصا مارو گے تو یہ ہر راستہ ٹرانسپیرنس ہو جائے گا۔ توجہ چاہتا ہوں۔ تو موسیٰ نے پھر عصا مارا، ہر راستہ ٹرانسپیرنس ہو گیا، اور اب سارے کے سارے لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اب سب انہی راستوں پر چل پڑے، اور سارے کے سارے لوگ جب ان راستوں پر چل رہے تھے تو اب راوی کہتا ہے کہ ادھر فرعون کا لشکر بھی آ گیا۔ اب جب فرعون کا لشکر آیا تو اس نے کہا آؤ سب لوگ اسی راستے پر تم بھی چلو۔ لشکر والوں نے کہا ذل الہی ہم نہیں جائیں گے، وہ موسیٰ تھے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، جو اپنے لشکر کو لے گئے، اگر ہم جائیں گے تو ہم ڈوب سکتے ہیں۔ کہا نہیں ڈوبو گے نہیں، میں تمہاری ضمانت لیتا ہوں، میں بھی چلتا ہوں اسی راستے پر۔ کہا ٹھیک ہے آپ آگے آگے چلیے تو ہم بھی چلیں گے۔ تو فرعون آگے آگے چلا، اور وہ سارے کے سارے اسی راستے پر گامزن ہو گئے۔ اب راوی کہتا ہے کہ سارے کے سارے پانی کے سینے پر سفر کر رہے ہیں۔ ادھر موسیٰ کے لشکر کا آخری آدمی دریا کو پار کر رہا تھا، ادھر فرعون کے لشکر کا آخری آدمی دریا کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، پروردگار نے کہا، پانی کو حکم دیا کہ اے پانی کی دیواروں سب ایک ہو جاؤ۔ ساری دیواریں ایک ہو گئیں، راستے ختم ہو گئے، فرعون کا لشکر فرعون سمیت غرق نیل ہو گیا۔ توجہ چاہتا ہوں، دریائے نیل میں فرعون اپنے لشکر کے ساتھ 10 لاکھ لوگوں کے ساتھ ڈوب گیا۔ پھر قرآن نے کہا قال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون کے ساتھ ایک مومن بھی تھا۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، فرعون کے ساتھ ایک مومن بھی تھا، تو کیا وہ مومن بچ گیا؟ جب فرعون ڈوبا اور لشکر ڈوبا تو اس مومن کو بھی ڈبو دیا گیا۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، وہ صاحب ایمان بھی ڈوب گیا، وہ بھی نہیں بچا۔ اب میں انصاف کے ساتھ اپنے سننے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ کیا فرعون کے ساتھ سب برے لوگ تھے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں سب برے تھے؟ قرآن کہہ رہا ہے قال رجل مؤمن من آل فرعون، ایک مومن بھی تھا، تو اس کا مطلب فرعون کے ساتھ اچھے لوگ بھی تھے، سب برے نہیں تھے۔ اور موسیٰ کے ساتھ کیا سب اچھے لوگ تھے؟ جی نہیں۔ اگر سب اچھے تھے تو وہ کون تھے جو کہہ رہے تھے قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ تم نے تو ہمیں پھنسا دیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جو یہ کہہ رہے تھے کہ موسیٰ تم نے ہمیں پھنسا دیا، تو کیا وہ ڈوب گئے؟ نہیں ڈوبے، وہ بھی بچ گئے۔ جو موسیٰ سے یہ شکوہ کر رہے تھے کہ تم نے ہمیں پھنسا دیا، وہ سارے کے سارے بچ گئے، اور جو صاحب ایمان تھا مگر فرعون کے ساتھ تھا وہ ڈوب گیا۔ کیوں ڈوب گیا؟ توجہ چاہتا ہوں، ایک اپنے وقت کا اچھا امام تھا، ایک اپنے وقت کا برا امام تھا۔ اللہ نے کیا کہا؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم محشر کے میدان میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اب عزیزان محترم، جو اچھا امام تھا موسیٰ،
اچھے امام کے ساتھ برے بھی بچ کے چلے گئے. بھائی توجہ تاروزان محترم دیکھیں نا, امام اچھا تھا تو بروں کو بھی بچا کے لے گیا, گنہگاروں کو بھی نجات دلا دی, اور فرعون امام برا تھا تو اچھوں کو بھی ڈبو دیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو معلوم ہوا کہ بھئی امام اچھا ہو تو بروں کو گنہگاروں کو بچا کر لے جاتا ہے, اور اگر امام برا ہو تو اچھوں کو بھی ڈبو دیتا ہے, صاحبان ایمان کو بھی ڈبو دیتا ہے. تو بس عزیزان محترم یہی گزارش ہے میری آپ سے کہ امام کا انتخاب اچھا کیجئے, امام اسے بنائیے جو منصوص من اللہ ہو. اور پھر یہاں چلتے چلتے آپ جیسے بیدار مغ سامعین میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور آن لائن پوری دنیا میں مجلس سنی جا رہی ہے, تو میں پھر دو فقرے یہاں کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کے ساتھ کتنی قومیں تھیں. ابھی میں نے عرض کیا 12 قومیں تھیں. ہم نے کہا نا ہمیں الگ الگ راستہ چاہیے. موسیٰ نے کتنے راستے بنائے؟ 12 راستے. تو وہاں امام کتنے تھے؟ ایک امام تھا, قومیں 12. ایک امام نے 12 قوموں کو بچا لیا. توجہ چاہتا ہوں, اگر امام اچھا تھا تو ایک امام نے 12 قوموں کو بچا لیا, اور یہاں امام 12 ہیں, قوم ایک ہے. محمد و آل محمد پر. تو یہاں الحمدللہ امام 12 ہیں اور قوم ایک ہے. جب ایک 12 قوموں کو بچا سکتا ہے, یہ 12 مل کر ایک کو نہیں بچائیں گے. تو عزیزان محترم میں عرض کر رہا تھا کہ امام کا انتخاب سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. وہاں 2 امام تھے, ایک اچھا امام ایک برا امام. ایک اچھا امام تھا موسیٰ نام تھا, برا امام تھا فرعون. اب آئیے آج جس امام کی شہادت کا دن تھا, 2 امام یہاں بھی ہیں, ایک اچھا امام ایک برا. وہاں موسیٰ امام تھا, یہاں علی بن موسیٰ ہے, اور وہاں فرعون تھا, یہاں مامون رشید ہے. ایک بروں کی امامت کر رہا ہے اور برا امام ہے, اور ایک اچھا امام ہے اچھوں کی امامت کر رہا ہے. توجہ چاہتا ہوں, موسیٰ بن جعفر کے بیٹے ہیں یہ, جنہیں ہم امام علی رضا کہتے ہیں. تو یہ امام علی رضا جو اچھوں کی امامت کر رہے ہیں, اچھے امام ہیں اپنے وقت کے. سامنے ان کے کون ہے؟ مامون رشید. اور مامون رشید کی کوششیں کیا ہیں؟ وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے امامت کی توہین ہو. ظاہر میں اس نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ میں اہل بیت کا دوست ہوں, میں امام علی رضا علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنا رہا ہوں, اور میں امام علی رضا کا خیر خواہ ہوں. لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. وہ صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ان کو ولی عہد بنا رہا ہے. اور جب اس نے ولی عہد بنایا, یہ ساری تفصیلات میں مختلف چینل پر ان ایام میں پڑھ چکا ہوں, لہٰذا میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا جو مختلف چینلز پہ کر چکا ہوں. میں ایک نیا سلسلہ کلام ہے جو اس سلسلے کو جس منزل کی طرف لے کے جا رہا ہوں, اپنے سننے والوں کی توجہ چاہتا ہوں. انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا, اور دیکھیں آپ کہ اچھا امام کیا ہوتا ہے, برا امام کیا ہوتا ہے. تو ایک طرف مامون رشید ہے جو بروں کا امام ہے, اور ایک طرف اچھے امام ہیں جن کا نام ہے امام علی رضا علیہ السلام. تو وہ توہین کے نئے نئے اسباب مہیا کرتا ہے کہ کس طرح سے امام کی توہین کرے, لیکن ہر بار ناکام ہو جاتا ہے. اس نے ایک بہت بڑا عالمی سطح کا مناظرہ کیا تھا جو میں نے عباس موسوی چینل پر پڑھا بھی ہے, اور عباس موسوی چینل پہ آپ حضرات اسے دیکھ بھی سکتے ہیں. مختلف علماء کے ساتھ جو مناظرہ ہے امام علی رضا علیہ السلام کا, اس میں کیا تھا وہ مناظرہ مجھے نہیں پڑھنا اس وقت, صرف اشارہ کر کے ایک خاص منزل کی طرف لے کر آ رہا ہوں. وہ کیا ہے, اس مناظرے میں یہودی عالم, عیسائی عالم, مجوسی عالم, نصرانی عالم, اور نہ صرف نصرانی عالم, ہندو عالم, اور نہ صرف ہندو عالم, زردشتی عالم, یعنی کوئی مذہب دنیا کا ایسا نہیں تھا
جس کے بڑے سے بڑے عالم کو مامون رشید نے اپنے دربار میں مناظرے کے لیے نہ بلایا ہو۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ امام علی رضا علیہ السلام کے سامنے اتنے علماء کو لا کے بیٹھا دو اور اتنے مذاہب کے لوگوں کو لا کے بیٹھا دو کہ کوئی ایسا سوال ہوگا کہ جس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوگا، اور جب یہ جواب نہیں دے پائیں گے تب ہم کہیں گے کہ ارے آپ تو لوگوں کی امامت کرتے ہیں اور آپ کے پاس ایک سوال کا جواب بھی نہیں ہے۔ لیکن مجھے خاص منزل کی طرف لانا ہے۔ اس مناظرے میں کیا ہوا؟ راس الجالوت جو بہت بڑا عالم ہے اور بے مثل عالم تھا اپنے زمانے کا، اسے بلایا تھا مامون رشید نے، اور اس نے عیسائی مسلک کی نمائندگی کرتے ہوئے سوالات قائم کیے تھے، اور یہودیوں کا عالم جاسلیت اس کو بلایا تھا، اس نے سوالات قائم کیے تھے۔ اسی طرح سے تمام مذاہب و مسالک کے علماء کے درمیان جب یہ مناظرہ ہوا تھا تو ہندوستان سے بھی ایک اہل حنوت کا، ہمارے ہندو بھائیوں کا عالم گیا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، بس وہ گفتگو آج مجھے کرنا ہے کہ ہمارے ہندوستان سے کون گیا تھا اس مناظرے میں شرکت کرنے کے لیے، جس میں پوری دنیا سے لوگوں کو مامون رشید نے بلایا تھا۔ تو ہمارے یہاں ہندو بھائیوں کے یہاں الگ الگ عہدے ہیں، جیسے ہمارے یہاں ہیں مولوی ہے، مولانا ہے، عالم ہے، عالم ہے، مجتہد ہے، جامع الشرائط مجتہد ہے، اور پھر ہمارا مرجع تقلید۔ اس طرح سے مختلف مراحل علم کے ایسے اہل حنوت میں بھی ہے، ان کے یہاں پنڈت ہے، سنت ہے، مہنت ہے، شنکر آچاریہ ہے، مختلف ان کے یہاں بھی اسی طرح کے شعبے ہیں علم کے۔ تو یہاں سے شنکر آچاریہ جو سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اہل حنوت کا، جیسے ہمارے ہاں گویا مرجع کی جو حیثیت ہے، ان کے ہاں اس طرح سے شنکر آچاریہ، تو وہ یہاں سے اس مناظرے میں شرکت کرنے کے لیے گئے۔ اب یہ واقعہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں، میں اس کا ریفرنس بھی دے دوں۔ اس واقعے کو بہت سے لوگوں نے لکھا ہے، لیکن میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں میں اس کتاب کا حوالہ دیتا ہوں آپ کو، اور اس لکھنے والے کا حوالہ دیتا ہوں۔ وہ ایران کے بہت ہی بڑے فلسفی ہیں، میر فندرسکی۔ یہ بہت بڑے فلسفی ہیں، اور نہ صرف فلسفی ہیں، شاعر بھی ہیں، اور نہ صرف شاعر ہیں، علم ریاضی کے ماہر بھی ہیں۔ انہی نے اپنی پوری زندگی دو جگہوں پر گزاری، یا تو اصفہان میں یا ہندوستان میں۔ تو یہ ریسرچ ورک کے سلسلے میں جب ہندوستان آئے تو اب یہ بیان کر رہے ہیں میر فندرسکی اس واقعے۔ ان کا نام ہے سید ابو القاسم موسوی۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ جب میں ہندوستان وزٹ پہ آیا، دورے پہ آیا، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ ان کا وقت زیادہ ہندوستان میں گزرا یا ایران کے شہر اصفہان میں گزرا، تو جب یہ یہاں آئے ریسرچ ورک کے لیے، یہاں ہندوستان ہمارا علم و ادب کا مرکز رہا ہے، بڑے بڑے علماء یہاں پر آتے رہے ہیں۔ علامہ امینی نے بھی جب اپنی کتاب القدیر لکھی تھی وہ بھی ہندوستان آئے تھے، اور ہندوستان کیا لکھنؤ آئے تھے، اور لکھنؤ میں ناصریہ لائبریری میں انہوں نے استفادہ کیا تھا القدیر لکھنے کے لیے، ابقات الانوار دیکھنے کے لیے یہاں تشریف لائے تھے وہ، اور بہت ساری کتابیں، ظاہر سی بات ہے علم کا مرکز ہے لکھنؤ، تو یہاں آتے رہتے ہیں علماء۔ اور ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ ہمارے جو عربی مدارس ہیں، یہاں کے جو بچے اگزام دیتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، ان کی کاپیاں چیک ہونے کے لیے باقاعدہ نجف اور ایران جاتی تھی۔ تو یہاں کا ہمیشہ ایک علمی دبدبہ رہا ہے، یہ علم و ادب کا مرکز رہا ہے لکھنؤ جسے ہم کہتے ہیں، اور ہندوستان بھی ہمارا۔ تو وہ جب یہاں آئے، اب وہ روایت کر رہے ہیں، کون؟ میر فندے۔ تو مجھے کسی نے بتایا کہ ایک ہندو مرتاز ہے یہاں پر، مرتاز کہتے ہیں ریاضت کرنے والے کو، بہت زیادہ ریاضت کر کے بہت سے لوگ کمالات حاصل کر لیتے ہیں نا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں نے پریکٹس کی ہوتی ہے، ریاضت کی ہوتی ہے، وہ آگ کا گولا منہ میں لے آتے ہیں اور باہر نکالتے ہیں اور وہ جلتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ریاضت کی ہوتی ہے، انہوں نے پریکٹس کی ہوتی ہے، مشق کی ہوتی ہے، تمرین کی ہوتی ہے۔ اس طرح سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ایک مرتاز کے بارے میں جب انہیں علم ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ میں ملنے کے لیے پھر اس سے گیا، اور جب میں ملنے کے لیے گیا تو ان کے غلام نے، نوکر نے کہا کہ وہ 6 مہینہ سوتے ہیں اور 6 مہینہ جاگتے ہیں۔ بہت توجہ رہے، 6 مہینہ سوتے ہیں اور 6 مہینہ جاگتے ہیں۔
اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بھی مجھے تو ان سے ملنا بہت ضروری ہے، میں اصفہان سے آیا ہوں، لہٰذا میری ملاقات کرا دیجئے۔ تو انہوں نے کہا بس یہ آج کا جو دن ہے نا ان کا، یہ 6 مہینے جاگنے کے پورے ہو رہے ہیں، یعنی اب وہ سونے جا رہے ہیں اور اب جو سوئیں گے تو 6 مہینے کے بعد جاگیں گے۔ تو کہا کہ خدا کے لیے مجھے ملوا دو، اس لیے کہ اگر وہ سو گئے تو پھر تو 6 مہینے بعد جاگیں گے اور میں یہاں 6 مہینے انڈیا میں رک نہیں سکتا، مجھے ایران جانا ہے، تو اس لیے مجھے کسی بھی قیمت پہ ملوا دو۔ کہا ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں۔ تو میر فندے رزقی کہتے ہیں کہ ان کے نوکر نے جا کر انہیں بتایا کہ کوئی ایران سے، اصفہان سے ملاقات کے لیے آپ سے آئے ہیں اور ان کا چہرہ بڑا نورانی ہے۔ تو انہی نے کہا اچھا ٹھیک ہے ان کو بلاؤ، ان سے ملنے کے بعد سو جائیں گے ہم۔ اب وہ بلایا گیا، میر فندے رزقی پہنچے، اور جب یہ پہنچے تو انہیں دیکھنے کے بعد فوراً اس مرتاز نے، اس شنکراچاریہ نے کہا کہ بھئی آپ کے بارے میں تو ہمارے نوکر نے کہا تھا کہ آپ کا چہرہ بڑا نورانی چہرہ ہے، مگر ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے لیے اس نے کہا تھا کہ مثل خورشید چمکتا ہے آپ کا چہرہ، مگر میری نگاہوں میں تو ایک خورشید بسا ہوا ہے، میری نگاہوں میں تو شمس شموس بسا ہوا ہے، سورجوں کا سورج۔ توجہ چاہتا ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ میری امام علی رضا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، اور جب میری امام علی رضا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی تو میں نے جو ان کے چہرے پہ نور دیکھا، میں نے آج تک ویسا نورانی چہرہ ہی نہیں دیکھا۔ اب جب کوئی کہتا ہے کہ نورانی چہرہ ہے تو پھر میرے ذہن میں فوراً وہ چہرہ آ جاتا ہے، تو جب میں اس چہرے کو دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی چہرہ نورانی نہیں لگتا۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اب یہ دیکھیے یہ جو عالم دین ہیں اور یہ فلسفی، یہ شاعر، یہ علم ریاضی کے ماہر جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، میر فندے رزقی، ان کا انتقال ہوا ہے 1050 ہجری میں۔ توجہ چاہتا ہوں۔ تو 1050 ہجری کا جب ان کا انتقال ہے، ظاہر سی بات ہے تو اس سے پہلے کا یہ واقعہ ہوگا۔ تو جب اس سے پہلے کا واقعہ ہے تو امام علی رضا کا زمانہ تو 203 ہجری ہے، یعنی آپ کی شہادت 203 ہجری میں ہو گئی ہے، تو تقریباً آپ دیکھیں کتنا لمبا فاصلہ ہے۔ تو پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ 1000 سال کا جو فاصلہ ہے امام علی رضا کی زندگی کا اور اس مرتاز کا، شنکراچاریہ کی زندگی کا، تو یہ 1000 سال پرانا واقعہ کیسے سنا رہا ہے کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے ملاقات کی؟ توجہ چاہتا ہوں۔ تب آپ سنیں کیوں سنا رہا ہے۔ اب اس نے وجہ بتائی کہ دیکھیں ایک وہ انسان جس نے 1000 سال پہلے امام علی رضا سے ملاقات کی تھی، وہ اس زمانے میں واقعہ سنا رہا ہے جب میر فندے رزقی یہاں تشریف لائے، انڈیا آئے ہیں، تو ان سے یہ واقعہ بیان کر رہا ہے اور وہ اپنی کتاب میں تحریر کر رہے ہیں۔ پوری توجہ چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کی۔ اب آپ دیکھیں تو اس نے کہا کہ بھئی امام علی رضا کی ملاقات آپ سے کیسے ہوئی؟ وہ تو 1000 سال پہلے شہادت پا چکے ہیں اور آپ آج کے زمانے میں۔ کہا جی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے میری ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا کہ مامون رشید نے جب مناظرے کے لیے تمام علماء کو بلایا مختلف مذاہب کے، تو ہمارے ہندو دھرم سے بھی اس نے ہندوستان سے ایک عالم کو بلایا، اور ہندوستان کے اس وقت کے صاحبان اقتدار نے وہاں بھیجنے کے لیے میرا انتخاب کیا کہ ہندوستان کی نمائندگی میں کروں گا، اور مجھے بھیجا گیا اور میں مامون رشید کے دربار میں گیا، میں مامون رشید کا مہمان ہوا۔ جب میں وہاں مہمان ہوا تو میں نے سنا کہ جو مناظرہ ہو رہا ہے، مختلف علماء کو بلایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے مامون رشید کی نیت یہ ہے کہ جو ان کے ولی عہد ہیں ان کو یہ سبک کرے، ان کی توہین کرے۔ یہ مجھے بہت اندر سے کہیں سے بات پتہ لگ گئی۔ جیسے میں نے سنا کہ اس طرح کا اس کا ارادہ ہے اور اس لیے اتنے علماء کو اس نے بلایا ہے، تو میرے اندر یہ تجسس پیدا ہوا کہ آخر وہ شخصیت ہے کون جس کے لیے اتنے علماء بلائے جا رہے ہیں۔ تو پھر میں نے جاننا چاہا لوگوں سے، کیونکہ مناظرہ 3 دن بعد تھا، ہم 3 دن پہلے پہنچ گئے تھے، تو میں نے امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں پتہ لگایا کہ بھئی کون ہے کیا ہے۔ تو ان کے بارے میں پتہ لگا بڑی نورانی شخصیت ہیں، بڑی عرفانی شخصیت ہیں، علم کا موج مرتبہ سمندر ہیں۔ تو میں نے جب یہ سب سنا تو میرے دل میں ان کے لیے احترام پیدا ہو گیا، میرے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ اور جب مامون رشید کے دربار میں مناظرہ ہوا تو میں اس وقت دربار میں موجود تھا جب راس الجالوت سوال کر رہا تھا امام سے
جب جاسلیق سوال کر رہا تھا میں دربار میں موجود تھا اور ایک کے بعد ایک علماء سوال کر رہے تھے، میرا بھی نمبر آیا۔ مامون رشید نے کہا کہ ہندوستان سے آپ تشریف لائے ہیں، آپ ہندو دھرم کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ بھی کوئی سوال پوچھیں۔ تو میں نے کہا فرزند رسول میری یہ اوقات نہیں ہے کہ میں آپ سے سوال کروں، کیونکہ میرے دل میں ان کے لیے ایک احترام اور ایک عزت جگہ پا چکی تھی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میری یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں آپ سے سوال کروں، آپ تو علم کا سمندر ہیں، آپ نے جس طرح سے لوگوں کے جواب دیے ہیں، میں نے جیسا آپ کے بارے میں سنا تھا ویسا ہی پایا، تو میں آپ سے کوئی سوال نہیں کرتا، بلکہ میں اس دین کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں جو آپ کا دین ہے۔ سبحان اللہ، توجہ چاہتا ہوں۔ دیکھیں آپ جیسے اس نے یہ جملے کہے تو اب یہ شخص کہتا ہے مرتاز کہ اس کے بعد جب دربار برخاست ہو گیا اور یہ مناظرہ ختم ہو گیا تو امام علی رضا علیہ السلام نے مجھے اشارے سے اپنی طرف بلایا، اور جب میں امام کے پاس آیا تو امام نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، اور سینے پہ ہاتھ رکھنے کے بعد کہا کہ تمہارے دل میں امام کی عزت ہے، تمہارے دل میں امام کی محبت ہے، تو سنو اب ہم تمہیں ایک دعا دیتے ہیں کہ تم جب تک چاہو گے زندہ رہو گے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، موت تمہیں چھو نہیں سکتی اس وقت تک جب تک تم خود نہ چاہو مرنا۔ تو یہ امام کی دعا کا اثر ہے، انہوں نے مجھے دعا دی ہے کہ جب تک میں نہیں چاہوں گا مرنا تب تک مجھے موت نہیں آئے گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو آپ نے بے شمار بے شمار۔ تو عزیزان محترم آپ نے دیکھا یہ ہے امام کی عزت اور عظمت کرنے کا انعام۔ امام کسی کو محروم نہیں کرتے، اور میں آپ کی خدمت عرض کروں کہ امام تو وہ ہیں کہ جانوروں کے دل میں بھی اگر محبت محسوس کر لیں۔ آپ نے امام کا ایک لقب سنا ہوگا، ضامن آہو۔ امام کو کہا جاتا ہے کہ آہو کی ضمانت لینے والے، آہو یعنی ہرن، ایک ہرنی کی امام نے ضمانت لی تھی۔ تو یہ میں چاہتا ہوں اپنے سننے والوں تک، انسان ہی نہیں اگر جانوروں کے دلوں میں بھی امام کی محبت ہو تو انہیں بھی زندگی مل جاتی ہے۔ یہ تو انسان تھا، ہر چند کہ وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتا تھا، لیکن آئیے اب جانوروں کو زندگی کیسے ملتی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب امام علی رضا علیہ السلام مدینے سے مرو خراسان تشریف لے جا رہے تھے تو ایک جنگل سے گزر رہے تھے۔ اس جنگل سے جب وہ گزر رہے تھے ایک شاہراہ کے قریب امام ٹھہر گئے تو اچانک جنگل سے ایک ہرنی آئی اور امام کے قدموں پہ گر گئی آ کر۔ پیچھے پیچھے ایک شکاری، امام نے اشارے سے اس کو روک دیا۔ ہرنی نے امام کے قدموں میں آ کے فریاد کی کہ وقت کے امام مجھے زندگی دیجیے، مجھے بچا لیجیے اس سے۔ آپ دیکھیے ایک جانور ہے، ہرنی نے جیسے امام کے قدموں میں سر رکھا کہ مجھے بچا لیجیے، تو امام نے اس سے کہا شکاری سے کہ دیکھو تم اسے چھوڑ دو۔ شکاری کہنے لگا میں کیسے چھوڑ دوں اسے، یہ میرا شکار ہے اور شکار پر میرا حق ہے۔ ہرنی نے فریاد کی کہ فرزند رسول آپ مجھے بچا لیجئے، اور میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر آئی ہوں، میرے 2 بچے ہیں اور دونوں بہت بھوکے اور پیاسے ہیں، لہٰذا اس سے صرف اتنا کہہ دیجئے کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں۔ امام نے اس شکاری سے کہا کہ دیکھو تم اس ہرن کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگا آپ کمال کی باتیں کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو کیا مطلب؟ یا تو آپ کہیں کہ چھوڑ دوں میں اس کو تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کہہ رہے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو۔ تو امام نے فرمایا اس لیے کہ شکار پر تمہارا حق ہے اور اس نے ہم سے فریاد کی ہے تو اس کی جان بچانا بھی ہم پر لازم ہے۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اب راوی کہتا ہے کہ شکاری نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے میں چھوڑ دوں اسے، مگر اس بات کی ضمانت کیا ہے کہ یہ واپس آئے گی؟ امام نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ یہ ہرنی واپس آئے گی، اپنے بچوں کو دودھ پلائے گی اور دودھ پلا کے واپس آ جائے گی، اور جب واپس آ جائے گی میں تمہارے حوالے کر دوں گا اسے۔ تو کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر آپ ضمانت لیتے ہیں تو میں اسے آزاد کر دیتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ہرنی واپس ہوئی،
جنگل میں گئی، اپنے بچوں کو دودھ پلایا. بچے بھوکے تھے بہت شدت سے، بھوک سے تڑپ رہے تھے کیونکہ ماں بہت دیر سے بچھڑی ہوئی تھی. شکاری بہت دیر سے اس کو پریشان کر رہا تھا اور آخرکار شکاری نے اس کو پکڑ ہی لیا تھا. تو ہرنی نے اپنے بچوں کو جب دودھ پلایا اس کے بعد کہا کہ دیکھو اب تم یہاں رہو اور اب میں شاید واپس نہ آؤں. تو بچوں نے کہا کہ ہم اپنی ماں کو تنہا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر ماں کو ہماری شکاری ذبح کرے گا تو ہم بھی ماں کے ساتھ ذبح ہوں گے، ہم بھی ماں کے ساتھ جائیں گے. بچے بھی آ گئے، لیکن ادھر شکاری انتظار کر رہا تھا کہ ابھی تک ہرنی آئی نہیں واپس، وہ وہاں سے چل چکی ہے مگر یہاں ابھی نہیں پہنچی ہے. تو شکاری اپنے ذہن میں الگ الگ طرح کے خیالات لا رہا تھا کہ انہوں نے ضمانت لی ہے، پتہ نہیں واپس آئے گی نہیں آئے گی. اور جانوروں کی کوئی ضمانت لیتا ہے؟ جانوروں کو بھروسہ کیا ہے کہ واپس آئیں گے؟ بلا وجہ انہوں نے ضمانت لے لی، اب وہ واپس نہیں آئیں گے، میرا شکار چلا گیا میرے ہاتھ سے. یہ سب سوچ رہا تھا. اچانک کیا دیکھا کہ ہرنی نظر آئی 2 بچوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچے اس کے، اور وہ ہرنی آ رہی ہے. جیسے ہرنی آئی تو آ کے اس نے امام کے قدموں میں سر رکھ دیا اور امام کے قدموں سے اپنے رخساروں کو رگڑنے لگی. اور اس نے کہا اپنی زبان میں، دیکھیں امام وہ ہوتا ہے جو ہر زبان سمجھتا ہے، انسان کی زبان بھی، پرندوں کی زبان بھی، جانوروں کی زبان بھی. تو اس نے امام کے قدموں سے اپنے رخساروں کو رگڑا اور کہہ رہی تھی کہ اے وقت کے امام، میں آپ کے احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے اتنا موقع دیا کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا سکی. میرے بچے بھوکے اگر رہتے اور میں اس دنیا سے چلی جاتی تو مجھے بڑا افسوس ہوتا. اب مجھے اس بات کا ملال نہیں ہے، میں چلی جاؤں اس دنیا سے، میں قربان ہو جاؤں، میں ذبح کر دی جاؤں تو مجھے یہ ملال نہیں رہے گا کہ میں نے اپنے بچوں کو بھوکا چھوڑا ہے. تو اس کے بعد کہتی ہے کہ اے امام وقت، میں اپنے دونوں بچوں کو آپ کے حوالے کرتی ہوں اور اب مجھے آپ اس کے حوالے کر دیجئے، یہ مجھے چاہے ذبح کرے چاہے جو کرے. تو امام نے کہا کہ تم اس کو لے جاؤ اب ہرن کو، اور یہ بچے ہمارے پاس رہیں گے. تو شکاری یہ منظر دیکھ کر رونے لگا، کہنے لگا کہ مولا آپ نے ضمانت لی اور جانور کبھی واپس نہیں آتے، آپ کی اس قدر اطاعت کرتے ہیں جانور ہو کر کے کہ واپس آ گئی ہرنی. تو کہا اب میں اس ہرنی کے عشق کو دیکھ کر آپ سے کہ اس نے آپ کو زبان دی واپس آئی، تو میں آپ کے عشق میں اس ہرنی کو آزاد کرتا ہوں اور میں آج سے آپ کا قیدی ہو گیا، میں آپ کا عاشق ہو گیا، میں آپ کے عشق میں مبتلا ہو گیا. اب میری کیا مجال ہے کہ میں اسے لے کر جاؤں اور ذبح کروں؟ مولا میں نے اسے آزاد کیا، مولا میں نے اس کے بچوں کو آزاد کیا. تبھی سے امام کو کہا جاتا ہے ضامن آہو، ہرنی کی ضمانت لینے والے. اور یہ جو امام ضامن باندھتے ہیں آپ، یہ امام کے نام کا سکہ چلا تھا، اسی لیے ہم سکہ امام ضامن کی شکل میں اپنے بازو پہ باندھتے ہیں کہ جب سفر پہ جاتے ہیں تو گویا ہماری ضمانت امام علی رضا علیہ السلام لیتے ہیں. تو اسی لیے آپ کو امام ضامن بھی کہا جاتا ہے. بس اب عزیزان محترم دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، وقت تمام ہو گیا. عرض تو بھی بہت کچھ کرنا چاہتا تھا امام کے حوالے سے، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پر، کیونکہ اب وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں کچھ اور عرض کر سکوں. لیکن یہ کہ مامون رشید نے امام پر بڑے ظلم کیے. اچھا، ہر زمانے کا صاحب اقتدار ہمارے امام پر ظلم کرتا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ صاحبان اقتدار کو ایسا محسوس ہوتا رہا ہے کہ جیسے ہماری حکومت کو ان سے خطرہ ہے، ان کی علمیت، ان کی روحانیت حاکمان وقت کو خوف زدہ کر دیتی ہے. انہیں لگتا ہے کہ لوگ ان کے اتنے زیادہ مطیع و فرمانبردار ہو جائیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو انقلاب آ جائے اور ہماری حکومت پلٹ جائے. اور پھر حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. محاورہ ہے کہ حکومت بانجھ ہوتی ہے، بادشاہت بانجھ ہوتی ہے، بے اولاد ہوتی ہے، وہ کسی پہ رحم نہیں کھاتی. باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا بادشاہت کے لیے، حکومت کے لیے، تاریخ میں واقعات موجود ہیں. بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا اقتدار حاصل کرنے کے لیے. ایسے بے شمار واقعات آپ کو تاریخ میں مل جائیں گے. اور پھر آپ زیادہ دور نہ جائیں، آپ خود غور کریں اسلامی تاریخ پر. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو کیوں شہید کیا گیا؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر آگ کیوں جلائی گئی؟ کیونکہ صاحب اقتدار کو خطرہ تھا ہمارا اقتدار فنا نہ ہو جائے، ہمارے اقتدار کو نیست و نابود نہ کر دیا جائے. تو اسی لیے آپ کبھی سنجیدگی سے تنہائی میں سوچئے گا. میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا جرم کیا تھا، انہیں کیوں شہید کیا گیا. کبھی سوچئے گا ان کے دروازے پر آگ کیوں لگائی گئی، کیوں ابو الحسن امام علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا. تو آپ غور کیجئے گا، ہر امام کو، امام علی کو کس نے قتل کیا؟ صاحبان اقتدار کے ظلم و ستم کا پورا ایک سلسلہ ہے.
امام علی کو قتل کرنے والا کون ہے؟ حاکم شام معاویہ ابن ابو سفیان. اور امام علی کے بعد اب ہمارے دوسرے امام حسن مجتبیٰ کو قتل کرنے والا کون ہے؟ یہی حاکم شام معاویہ ابن ابو سفیان. اس کے بعد ہمارے تیسرے امام حسین کو قتل کرنے والا کون ہے؟ شہید کرنے والا کون ہے؟ یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان. اور امام زین العابدین کو قتل کرنے والا کون ہے؟ ولید ابن عبد الملک. امام محمد باقر علیہ السلام کو قتل کرنے والا کون ہے؟ حشام ابن عبد الملک. امام جعفر صادق کو قتل کرنے والا کون ہے؟ منصور دوانقی. اور امام موسیٰ کاظم کو قتل کرنے والا کون ہے؟ ہارون رشید. امام علی رضا علیہ السلام کو قتل کرنے والا کون ہے؟ مامون رشید. امام محمد تقی علیہ السلام کو قتل کرنے والا کون ہے؟ معتصم باللہ. اور امام علی نقی کو قتل کرنے والا کون ہے؟ معتز باللہ. اور امام حسن عسکری کو قتل کرنے والا کون ہے؟ معتمد عباسی. تو یہ پورا سلسلہ ہے ارباب حکومت کا، ارباب سلطنت کا، جنہوں نے ہمارے اماموں پہ ظلم ڈھائے ہیں. اور اس لیے کہ ہماری حکومت نہ متزلزل ہو جائے، ہماری حکومت کو ان سے خطرہ ہے. جبکہ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حکومت کو ہمیشہ اپنے قدموں میں رکھا ہے، جنہوں نے حکومتوں کو ٹھوکر پہ رکھا ہے، جنہیں کبھی حکومت کی طلب نہیں رہی ہے. امام علی رضا کے سامنے جب ولی عہدی کی پیشکش کی گئی تو امام نے اسی طرح سے ٹھکرا دیا جیسے امام علی نے خلافت کو ٹھکرایا تھا، اور کہا مجھے نہیں بننا ہے. لیکن مجبوراً بنایا گیا. عزاداران مظلوم کربلا، اب وقت نہیں ہے کہ میں اور مزید تفصیلات میں جا سکوں، گفتگو تمام ہو گئی. بس چند جملے مصائب کے اور مجلس تمام ہو جائے گی اسی کے ساتھ. کیونکہ آج کا دن ہم شیعان حیدر کرار کے لیے یوم عاشورہ سے کم نہیں تھا. آج ہمارے اس امام کی شہادت کا دن تھا جو غریب الغربا ہے، جو شمس الشموس ہے، جو انیس النفوس ہے، جو سلطان عرب والعجم ہے. عزاداران مظلوم کربلا، میں کیا عرض کروں کس طرح سے امام پہ مظالم ڈھائے گئے. بس منزل سے قریب آ گیا. جو صبح شہادت امام کی نماز فجر کے بعد خدا کی لعنت ہو مامون رشید پر کہ اس ملعون نے امام علی رضا علیہ السلام کو نماز فجر کے بعد اپنے دربار میں بلایا. یہی آج کی تاریخ تھی 23 ذوالقعدہ 203 ہجری. جب امام گئے تو اس نے ایک طبق میں انگور سامنے رکھے ہوئے تھے، ان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ آپ انگور کھائیں. امام نے کہا کہ میرا انگور کھانے کا دل نہیں چاہ رہا ہے. اس نے کہا یہ اتنے خوبصورت اور اتنے میٹھے انگور ہیں کہ کبھی آپ نے کھائے نہیں ہوں گے. امام نے فرمایا میں نے اس سے خوبصورت اور میٹھے انگور دیکھے ہیں اور کھائے ہیں. جنت کے انگور اس سے بہت میٹھے ہیں اور بہت خوبصورت ہیں. اس کے بعد کہا کہ نہیں میری خواہش ہے کہ آپ کھائیے. امام نے پھر انکار کیا تو کہنے لگا کہ آپ کو میری نیت پہ کوئی شک ہے، لیجئے میں خود کھاتا ہوں. اپنی طرف سے ایک انگور اٹھایا جو منصوبے کے تحت رکھے ہوئے تھے، وہ زہریلے انگور وہ امام کی طرف رکھے اور ایک انگور کھانے کے بعد کہا اب تو آپ کھائیے انگور. امام سمجھ گئے کہ یہ مانے گا نہیں اور اب وقت شہادت قریب آ گیا ہے. امام نے وہ انگور اٹھائے جو زہر میں بجھے ہوئے تھے اور امام نے جیسے ہی وہ انگور کھائے عزاداران مظلوم کربلا بس زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا. امام کی طبیعت بگڑنے لگی. امام اٹھے دربار سے باہر جانے لگے. مامون رشید کہتا ہے فرزند رسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امام نے کہا وہیں جا رہا ہوں جہاں تو نے بھیجا ہے. عزاداران مظلوم کربلا بر روایت کے فقرے ہیں کہ امام گھر تشریف لائے اور جب آئے تو وہاں آنے کے بعد ابا سالس سے کہا کہ دیکھو مجھے زہر دے دیا گیا ہے اور اب تھوڑی دیر کے بعد میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، اور جب میں رخصت ہو جاؤں گا تو ابا خالد میرے فرزند محمد تقی یہاں آئیں گے، میری تدفین بھی وہی کریں گے اور میری نماز جنازہ بھی وہی پڑھائیں گے. ابا خالد کہتے ہیں کہ وہ وقت آ گیا جب امام رخصت ہو گئے.
عزاداروں اس طرح سے کسی کو موت نہ آئے، وہ عالم غربت ہے کہ نہ کوئی بھائی ہے، نہ کوئی بہن ہے، نہ کوئی رونے والا ہے، خاندان کا خاندان ہے مگر کوئی بھی تو اس میں نہیں ہے، سارے کے سارے افراد مدینہ منورہ میں ہیں۔ عزاداروں راوی کہتا ہے کہ اچانک ابا طالب نے کیا دیکھا کہ صحن خانہ میں ایک نورانی شخصیت نمودار ہوئی، اور جیسے ایک نوجوان کو دیکھا پوچھا اے نوجوان تم کون ہو؟ کہا ابا سالت تم نے ہمیں پہچانا نہیں، ہم محمد تقی ہیں، ہم اپنے بابا کی تدفین کے لیے آئے ہیں، ہم اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا روایت کے فقرے ہیں کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے امام کو غسل دیا، کفن پہنایا اور اس کے بعد نماز جنازہ پڑھائی۔ اب ابا سالت کہتے ہیں کہ ادھر امام نے نماز جنازہ پڑھائی اور ادھر امام کا جنازہ غائب ہو گیا۔ جیسے ہی جنازہ غائب ہوا ابا سالت گھبرا گئے، کہنے لگے اے محمد تقی ذرا یہ تو بتائیے امام کا جنازہ غائب ہو گیا، ابھی مامون رشید مجھ سے پوچھے گا میں کیا بتاؤں گا؟ کہ گھبراؤ نہیں، امام کی نماز جنازہ آسمان پہ فرشتوں کو پڑھنا ہے، آسمان پہ انبیاء کو پڑھنا ہے، ابھی جنازہ واپس آ جائے گا۔ جنازہ واپس آ گیا، عزاداران مظلوم کربلا جنازہ اٹھا، مامون رشید نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا، ابا سالت سامنے آ گئے کہ مامون رشید تو نماز جنازہ پڑھائے گا میرے امام کی؟ ارے ان کی نماز جنازہ ہو چکی ہے، محمد تقی نماز جنازہ پڑھا چکے ہیں۔ روایت کے فقرے ہیں کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے تدفین کی اور اسے جیسے ہی پتہ لگا کہ محمد تقی یہاں موجود ہیں ملنا چاہا، لیکن روایت کے فقرے ہیں کہ امام باعجاز امامت غائب ہو گئے۔ لیکن عزیزوں بس آخری جملہ اور مجلس تمام ہو گئی۔ بہن نے جب سنا کہ میرے بھائی کو شہید کر دیا گیا، بہن مدینے سے چلی لیکن قم تک پہنچی، خبر بھی دی کہ بھائی شہید ہو گئے۔ عزاداران مظلوم کربلا بہن بھائی کے جنازے میں نہ شامل ہو سکی، مگر میں کہوں گا اے معصومہ قوم کم سے کم آپ نے اپنے بھیا کا ماتم تو کیا۔ شہر قم کی عورتیں آپ کے ساتھ سوگوار ہو گئی، لیکن ہائے زینب کبریٰ کربلا کے میدان میں جناب زینب کی نگاہوں کے سامنے ان کے ماجائے کے گلے پر شمر کا خنجر چلتا رہا۔ زینب دیکھتی رہی، فریاد کرتی رہی اے شمر تو اس کے گلے پہ خنجر چلا رہا ہے جسے میری ماں نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا، جس کے دہن کے بوسے رسول اللہ لیا کرتے تھے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تاب بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔